اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الآئمة عليهم السلام في عامي هذا وفي كل عام. شہدائے ملت جعفریہ، حاضرین مجلس مرحومین، جتنے لوگ آج دی مجلس ادا اجدام درہم قدم سخن حصل نمام نیند مرحومین، صدر اسلام تو لے کے ہن تک جتنے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے، لیکن انہاں دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں. اپنے اپنے تمام مرحومین شہدائے ملت دے درجات عالی ہیں، انہاں دے درجات متعالی ہونے واسطے بلاخص سانے ترلائی دے تمام شہداء اور بلاخص زوار محمد اسماعیل خان، ڈاکٹر مظاہر حسنین خان، نیس خان وعدہ دے تمام مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم بث ثواب ما قرئ من القرآن الى ارواح جمیع المؤمنین المرحومین، لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان دعائیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين. الصلوات. والصلاة والسلام على وزيري وخليفتي وابن أمي ووارث علمه وناصر دینه ومنفذ شریعته ومروج احکامه ومنجز وعده
حافظ سری علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومعاندیہم ومبغضیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ وافضل ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ صلوات برادران ایمانی احباب اہل بیت انتہائی محترم و معزز سامعین اہل بیت اطہار علیہ السلام اور انہوں نے حقیقی پیروکارا ہمیشہ اپنے عقیدہ و عمل دے استنباط و استدلال دے طور تے اپنے خطابات مکتوبات تقریرات نو آیات قرآنی نال مزین فرمائے چونکہ پیغمبر اعظم نے بھی ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزاں دو قیمتی چیزاں دو وزنی چیزاں دو گراں قدر چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ایک اللہ دی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا جب تک ان دونوں سے تمسک اختیار کرو گے تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہوا میں نبی اس بات کی ضمانت دے رہا ہوں کہ کبھی گمراہ نہ ہوگے وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض اور اس بات کی بھی ضمانت ہے اگر آپ کا خیال ہو کہ قرآن ملے اور آل نہ ملے یا آل ملے اور قرآن نہ ملے تو میں نبی اس بات کی بھی ضمانت دے رہا ہوں حوض کوثر پر میرے پاس آنے تک نہ قرآن میری آل سے جدا ہوگا نہ میری آل قرآن سے جدا ہوگی تو خود عقیدہ و عمل دی بنیاد متمسک بالقرآن ہونا اور متمسک بے اہل البیت کہ انسان دا تمسک قرآن نال بھی ہوئے اور اہل بیت نال بھی ہوئے معصوم دی خدمت ہے کہ صحابی نے چند احادیث پیش کی تھی مولا یہ حدیث سنیاں توڑے نام نال موسوم ہیں تو سا فرمائے حدیث سننے بعد امام نے فرمایا اے حدیث بھی میں نہیں آکھی اے بھی نہیں اے بھی نہیں اے بھی نہیں حیران ہو گیا بندہ مولا تواڈی زندگی اے حالت کہ لوگ اپنے قولو حدیث بیان کر کے وعظ کر کے اور تواڈی طرف منسوب کر رہے مولے تواڈے ٹر ونجن دے بعد کیا بنسی تو میرے آقا نے فرمایا نسخہ آسان ہے جدہیں کوئی ساڑا قول سنو اس نو قرآن پہ پیش کرو اگر قرآن کے ساتھ مطابقت نظر آئے تو قبول کر لو اگر قرآن کی مخالف بات نظر آئے تو دیوار پہ دے مارو کسی کا بنایا ہوا جملہ ہو سکتا ہے ہم اہل بیت کا فرمان نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم تو معلم قرآن بن کے آئے ہیں مفسر قرآن بن کے آئے ہیں ہم قرآن ناطق بن کے آئے ہیں ہو نہیں سکتا بات آل محمد کی ہو اور قرآن کے مخالف ہو تو ہمیشہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اگر میرا جملہ یاد ہوئے اور انہوں نے منن والیاں نے اپنی گفتگو نو آیات قرآنی نال مزین فرمائے
میں جڑی آئے مجیدہ تلاوت کی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 178 178 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، ہم نے جن کو مہلت دی ہے اور عذاب میں جلدی نہیں کرتے، وہ حقیقت اور حق کا انکار کرنے والے، وہ دین کا انکار کرنے والے، وہ آل محمد کا انکار کرنے والے، اس مہلت کو اپنے لیے بہتر گمان نہ کریں کہ ہمارے لیے بہتر ہے، اتنے گناہ کیے، اتنی نافرمانیاں کی، اتنا دین کا مذاق اڑایا، حق کو باطل کہا، باطل کو حق کہا، ہمیں تو ہوا ہی کچھ نہیں۔ فرمایا اس مہلت کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھو، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ یہ اپنے گناہوں میں مزید اضافہ کر لیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، آخرت میں ان کے لیے ہم نے رسوا کرنے والا عذاب تیار رکھا ہے۔ قانون املا، قانون امحال، قانون مہلت، یعنی خداوند عالم عذاب جلدی نہیں کرتا بلکہ مہلت دیں دے اس واسطے تاکہ لوگ اپنے گناہ میں مزید اضافہ۔ اور یہ آیت مجیدہ ہے جڑی ثانی زہرا فاتح شام بی بی نے دربار یزید تلاوت فرمائی ہے۔ اگر جملہ پہلے یاد ہوئے کہ اہل بیت اور انہوں نے منن والے ہمیشہ آیات قرآنی نال اپنی گفتگو نو مزین فرمائے۔ جدے حاکم شام تخت بیٹھے، 7ویں پوڑی تے فرزند زہرا دا سر دختران پیغمبر قیدی بن کے، اس نے آیت پڑھی ہے قل اللہم ملک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جڑے بکواس اس فاسق نے کیتے مسجد ممبر اور اہل بیت دا ذکر دا تقدس اجازت نہیں دیندہ، جو میں ہو بہو الفاظ جناب دی خدمت پیش کرا۔ مفہوم اے ہا کہ ادھے قرآن دی اس آیت دے مطابق اگر میں تخت بیٹھا تو خدا دا فیصلہ، اگر فرزند زہرا دا سر تشت ہے تو خدا دا فیصلہ، اگر دختران علی و بطول میرے سامنے کہہ دیں تو خدا دا فیصلہ، آج اگر میں عزت دارا تو خدا دا فیصلہ، نبی دی اولاد قید ہے تو خدا دا فیصلہ، کیونکہ سید اجداد خدا دے جو اقتدار میں دینا، عزت میں دینا، ذلت میں دینا، شجاعت علویہ دی وارث، ناج البلاغہ دی فصاحت و بلاغت دی وارث۔ ثانی زہرا نے سے آیت دی تلاوت کی تھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا انما نملی لہم خیر لانفسہم انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین۔ بی بی علیو اقتدار کے نشے میں مست بیٹھنے والا ٹھہر جا، عادل کی بارگاہ کا انتظار کر، آنے تو دے میدان محشر۔ اس عادل کی بارگاہ میں پتہ چلے گا عزت والا کون تھا اور ذلت کس کے مقدر میں تھی۔ جناب سیدہ نے اس دی بکواس دے جواب توہین آمیز جملیاں دے جواب ثانی زہرا نے آیت قرآنی تلاوت فرمائی ہے۔ اور مورخین لکھ دیں جو بی بی دے اس جواب دے بعد اس فاسق و فاجر نو منہ چھپاون دی جاہ نہیں لب دی، جو میں دختر علی دا اس جواب دے جواب ہن میں کے آکھا۔ اور میرے محترم سامعین، قانون امحال کیا ہے، قانون املا کیا ہے، قانون مہلت کیا ہے؟ اس تو دو مقامات تے اللہ نے قرآن استدراج دے نام نال بیان فرمائے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، سورہ آراف اور سورہ قلم اللہ نے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ، کریم اللہ نے اتھے بھی اپنے قانون امحال نو بیان فرمائے۔ قانون امحال کیا ہے کہ جدہ انسان دی توبہ دی امید نہ رہے، خدا دے بختیں جھور اضافہ کر چھوڑے۔ جدہ انسان سرکش ہو جائے، باغی ہو جائے، منکر حق ہو جائے،
خدا خداوند عالم نو اور دنیا عطا کر دے، بخت عطا کر دے، شہرت، پیسہ، ناموری، اقتدار، اولاد، جائیداداں، اور کس واسطے؟ تاکہ اپنے گناہ میں مزید اضافہ کرے اور اس کو توبہ یاد ہی نہ رہے۔ اور اگر میں ان الفاظ اتنا اس مفہوم نو عرض کرا جناب دی خدمت، ہر بخت نہیں ہوندا، ہر نعمت نہیں ہوندی، ہر مصیبت نہیں ہوندی، کدی کدی بخت زوال ہوندے، زوال بخت ہوندے، کدی کدی نعمت مصیبت ہوندی ہے، اور مصیبت حقیقت نعمت ہوندی ہے۔ کیویں؟ فرمایا ایسا بخت اور نعمت جڑی آخرت بھلا چھوڑے، قبر بھلا چھوڑے، یہ حقیقت نعمت نہیں، مصیبت ہے، بخت نہیں، زوال ہے۔ اور ایسا دکھ، ایسی بیماری اور ایسی مصیبت جڑی انسان نو خدا دے قریب کر دے وے، توبہ یاد آ جائے اور خدا دے قریب ہو جائے انسان اور اپنی آخرت بچا لے۔ فرمایا اے زوال نہیں ہوندا، حقیقت اس سے نو بخت آدے، اے مصیبت نہیں ہوندی، حقیقت اس سے نو نعمت آکھا ویندے، جس دے ذریعے انسان اپنی آخرت نو بچا لے۔ اور ایک قدا ہوندے استدراج اور محال، جدو انسان اتنا سرکش ہو جائے کہ اندر والی آواز بند ہو جائے۔ اللہ نے ایک طاقت رکھی، ایک آواز۔ پیغمبر اعظم کو لو پوچھا گیا مولا مل اسم، گناہ کیا ہے؟ پیغمبر اعظم نے گناہ دی یہ تعریف فرمائیے، الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، ہر وہ عمل گناہ ہے جو کرتے ہوئے تیرے اندر کی آواز تجھے کہے نہ کر، کھٹکا لگا رہے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تو ناپسند کرے کہ اس بات کا لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ جو چیز تو لوگوں سے چھپائے اسے گناہ کہتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ نے انسان دے اندر ایک طاقت رکھی ہے جدا نام ہے ضمیر، باطنی رسول۔ اور خطبہ فدق کے جناب سیدہ دا جملے مخدوم کائنات بی بی نے خطبہ فدق دی ابتداء فرمایا وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَا، شکر ہے اس پروردگار کا جس نے حق اور باطل کی پہچان انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ اس کا مطلب ہے جب تک یہ آواز آندی رہے، کوئی بھی کام کرن تو پہلے، کوئی بھی قدم اٹھاون تو پہلے یہ اندر علی آواز روک دی ہے، نہ کر۔ اگر رک جائے تو متقی، اور اگر اس آواز کو دبا کے نفس غالب آ جائے تو فسق و فجور۔ تو میرے محترم سامعین، اس وقت تک انسان دی توبہ دی امید ہوندی ہے جب تک کہ اندر علی آواز آندی رہے۔ یعنی گناہ کر ہی بیٹھے لیکن افسردہ ہے، پشیمان ہے، ضمیر آدھا پہ ہستے ٹھیک نہیں کیتا۔ یہ مطلب ہے کہ جب تک کہ اندر دی آواز آندی رہے اور ضمیر زندہ رہے ادا تک انسان دی اصلاح ممکن ہے۔ لیکن جدہ یہ ضمیر بھی مردہ ہو جائے، انسان گناہ نو گناہ ہی نہ سمجھے بلکہ گناہ کر کے اس سے فخر کرے اور لوگاں بیان کرے اے او سرکش ہے، کریم دے وقت میں لمبی مہلت دے دینا، میں دنیا تے بختیں جو اور اضافہ کر چھوڑے نا تاکہ نو آخرت یاد ہی نہ رہے۔ اور اسی مفہوم نو سورۃ الانعام دی آیت نمبر 44 ہے، آیت نمبر 44 ہے، معصوم نے بیان فرمایا۔ ایک دفعہ بلندتر صلوات پڑھو سارے حضرات، اللہم صلی اللہ۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ جملہ ذرا غور نال، قرآن دی آیت دا ترجمہ، جب وہ نصیحت کو بھول گئے، قرآن کو بھول گئے، حق کو بھول گئے، آل محمد کی معرفت کو بھول گئے، ہماری آیات کو بھول گئے، ہم نے ان پہ دنیا کے دروازے کھول دیے۔ فلما نسوا ما ذکروا به، جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ کس کے ساتھ نصیحت کی گئی ہے؟ قرآن، فرمان پیغمبر، فرمان اہل بیت۔
جب وہ ہماری نصیحت کو، ہمارے دین کو، حق کو بھول گئے تو ہم نے کیا کیا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پہ کھول دیے۔ وقت زیادہ، پیسہ زیادہ، اقتدار زیادہ، عروج زیادہ، شہرت زیادہ، ناموری زیادہ، دنیا چ نام، رقبے، جائیداداں، اقتدار، ملازمت، اولاد، نوکر، ہم نے دنیا کے دروازے کھول دیے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا واخذناهم بغتۃ، جب وہ اس دنیا کو لے کے مست تھے دنیا میں، اچانک ان کو ہمارے عذاب نے پکڑ لیا۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، سوچیندے رہ گئے جو ہاں کیا تے ہو کیا گیا۔ یہ مطلب ہے کہ جدا انسان دی آخرت خدا برباد کرنا چاہے، ہوندا انسان دے اپنے اعمال دا نتیجہ، خدا انسان نو خدا اور دنیا عطا کریں دے تاکہ نو توبہ یاد ہی نہ رہے۔ قانون امحال۔ ہن اگر جملہ دوبارہ دہراؤ، ہر نعمت نعمت نہیں، ہر مصیبت کدی کدی خدا نعمتاں دے کے بندے کولو آخرت لے لیندے، اور جڑی نعمت دے بدلے آخرت چلی جائے وہ نعمت نہیں، حقیقت مصیبت ہے۔ بخت، ایسی صحت، ایسی جوانی جڑی انسان دی آخرت برباد کر دے، وہ صحت نہیں، وہ بڑا وبال اور مصیبت، اور ایسی بیماری اور ایسا دکھ جڑا انسان دی آخرت بچا لے۔ فرمایا وہ دکھ نہیں، حقیقت نعمت ہے۔ اور اس سے واسطے ایک 28ویں پارے دی صورت ہے التغابن، اسے اللہ نے قیامت ایک نام بیان کیتا ہے، یوم التغابن، ہار جیت کا دن، ہار جیت کا دن، کامیابی اور ناکامی کا دن۔ گویا کہ خالق فرما رہے کہ اصل کامیابی قیامت دے روز دی کامیابی ہے، اصل کامیابی معاشر دی کامیابی، اصل ناکامی معاشر دی ناکامی۔ اور اگر پھر پہلا جملہ دہرائیے کہ اہل بیت اور انہوں نے منن والیاں، ایک پیغام اور عرض کرن تو پہلے فضائل ایک جملہ عرض کرا۔ خدا درجات بلند فرمائے، میرے قبلہ نجفی صاحب نے اپنی تفسیر فیضان الرحمن دے وچ اسی آیت مبارکہ دی تفسیر تے جملہ نقل فرمائے۔ تلخیص الاقوال دے حوالے نال 11ویں آقا دا قول نقل فرمایا نے، حجاج ابن یوسف 90,000 شیعہ دا قاتل، سادات اور علماء دا قاتل، تختے بیٹھے، جناب کمبر سامنے آئے، جناب کمبر نو دربار بٹھا کے پوچھنے لگا، ہاں کمبر اے تیرے ذمہ کیڑی ڈیوٹی آئی اپنے امام نہ رہ کے؟ تو امیر مومنین دا بڑا سچا صحابی آئے، تیرے ذمہ کے کم آ امام دا؟ بخت ویکھنا جناب کمبر دے، انجی آج اسی وطن تے بے کے 1400 سال بعد علی دے شیعہ دا ذکر نہیں بیٹھے کریں دے، بختی اتنا بلند ہے۔ جناب کمبر پیا دین، میں اپنے آقا واسطے اسباب وضو فراہم کردہ ہوں۔ میرے آقا جدا نماز دی تیاری کرے نا، لوٹا، استاوا، پانی، بیڑی، منجی، چٹائی، اسباب وضو دیونا تاکہ میرے آقا وضو کریں، میں اپنے آقا نو اسباب وضو فراہم کردہ ہوں۔ بختان دی حد نہ مک گئی، عالم دین آ جائے، کوئی سید آ جائے، مجتہد آ جائے، آکے میں وضو کرنا ہے، ہر شریف دور سی جو خدمت میں سارا انجام دے ماں تے وضو کرن والا کائنات دا امیر ہوئے۔ اللہ اکبر، حسنین دا بابا، مومنہ دا امیر، جناب کمبر پہ دین، اے شرف اللہ میں نو عطا کی تائی، میں اپنے مولا نو اسباب وضو فراہم کرنا ہوں۔ اچھا کمبر اپنے آقا دی کوئی گل سنا، یہ وضو تو پہلے یا درمیان یا بعد ہی، تیرے آقا کوئی گل، کوئی قول، فعل، کوئی عمل دس، انتخاب ویکھنا جناب کمبر دا ظاہر ہے، مقدمات وضو، شرائط وضو، مستحبات وضو، واجبات وضو، جڑیاں دعائیں امام سن آکھیاں آپ نہ پڑھ دے حسین، لیکن جناب کمبر نے اور کوئی گل نہیں دسی جو انج پانی لیندے آئے تے ان چلو بھر دے آئے تے ان چہرہ دھوندے آئے تے فلانی دعا پڑھ دے آئے، ہاں بندے نو ویکھ کے انتخاب کیتا ہے جناب کمبر نے۔ آخر لگے جدہ وضو مکمل ہو ونجے آ، میرے آقا سورہ انعام دی آیت نمبر 44 دی تلاوت کریں دے، پھر ترجمہ عرض کریں تاکہ بات سمجھ آئے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ،
جب وہ حق اور حقانیت اور ہماری نصیحت کو بھول گئے، ہم نے ان پہ دنیا کے اقتدار کے دروازے کھول دیے۔ حتی اذا فارغوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ، جب وہ دنیا میں مست ہو گئے اچانک ہمارے عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ فاذا ہم مبلسون، وہ پنجابی دے کھانے بے کانے نو کہان سج دے، مشکوک بندہ کن چیندے، جو کوئی ہور دی گل ہوئے تو جان دے میری پئی ہوندی اسی۔ یہ حجاج آکھے لگا ہائیں کمبر، یہ تیرے مولا کدہ یہ آئے ساڑھے کان تا نہ ان پڑھ دے، ادھا مصداق کدہ یہ اسی تا نہ سے بجڑیاں موجاں کرنیاں نے کر لو، تواڈے واسطے آخرت دا عذاب ہے۔ ساڑھے جا کوئی بندہ ہوندہ دیں جی وچو لگ جاؤ پتہ ہی نہ لگے، ہو سکتا ہے تواڈے کان پڑھ دے ہوئے، ہو سکتا ہے مستحب ہوئے، حکم ہوئے، میں نو تو نہیں پتہ امام کیوں پڑھ دے ہیں، لیکن علی دا شیعہ نہ ڈرین نہ گھبرائیں۔ جد ایسا کہنا ہائیں کمبر تیرے آقا کے دیں یہ ہے ساڑھے کانٹا نہ ان پڑھ دے، جناب کمبر بڑا مطمئن ہو کے پہ دیں یقیناً تو آٹے بارے پڑھ دے آئے۔ اللہ اکبر، اسی تا کوئی دور رائے نہیں، یہ میرے امام تو آٹے بارے ہی پڑھ دے آئے، بجڑیاں موجہ کر دیا نے کر لو، تو آٹی آخرت برباد ہے، عذاب انج آسی جو تو انہوں پتہ ہی نہ لگ سی، ہاں کیا کہ ہو کیا۔ اگلا جملہ جڑا میرے قبلہ نے تعریف فرمائے، ایک غصے چاہ دے، ہائیں حجاج ایسے جرمے میں تینوں قاتل چا کراما، میں حجاج دے سامنے جڑا 90,000 مرائی بیٹھے، وہ دے سامنے کیا ہے جناب کمبر دا قاتل، آکھے لگے جڑا جملہ آکھے اگر یہ پاداش ہے میں تینوں قاتل چا کراما، علی دا شیعہ نہ ڈرے نہ گھبرائے نہ زندگی دی بھیگ منگیے، بڑا مطمئن ہو کے پہ دیں جے انج چا کر، یعنی نام علی تے میں نو زیبا چا کر، فرمائنے تیرے تو وڈا بدبخت کوئی نو سی، میرے تو وڈا خوشبخت کوئی نو سی، تیرے تو وڈا بدبخت کوئی نو سی جو اپنی جہنم تے عذاب مزید اضافہ کر لے سے، میرے تو وڈا خوشبخت کوئی نو سی جو نام مولا تے میں زیبا ہو جاواں، اس تو زیادہ کمبر نو کیا چاہیے۔ اگر پھر جملہ دہرائیے، اہل بیت اطہار اور انہوں نے منن والے ہمیشہ اپنی مخطوبات، اپنی تحریرات، اپنے خطبات، اپنے مواعظ نو آیات قرآنی نال مزین فرمائے، اپنے عقیدہ و عمل دا استنباط آیات قرآنی دے ذریعے۔ اور میرے محترم سامعین بس 2 حدیث رفر چکران نہج البلاغہ سرکار امیر المومنین پہ فرمائیں اذا یبن آدم اذا رأیت ربک سبحانہ یتابع علیک نعمہ وانت تعصیہ، او فرزند آدم، او حضرت انسان، امیر المومنین فرما رہے ہیں دیکھنا تو روزانہ گناہ کر رہا ہو اور خدا نعمتیں دے رہا ہے، ہر روز نیا گناہ، ہر روز نئی نافرمانی، اور خدا کی طرف سے نئے نئے انعامات، نئی نئی کامیابی، نئی نئی عزتیں، تو گناہ کر رہا ہے اور تیرے گناہوں کے بعد اللہ نعمتیں بھیج رہا ہے۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں فاضر ہو، خوش نہ ہو، ڈر، یہ نعمتہ نہیں، حقیقت خالق جاندہ ہے، تینوں توبہ یاد ہی نہ رہے، ورنہ تین سوچنا چاہیے کہ میں تو گناہ گار رہا، میں تو نافرمانیاں کر رہا، میں تو اتنا فسق و فجور کر رہا، وقتی دنیا پھر بھی بخت، نہ کدی نماز پڑھی ہے، نہ کدی روزہ رکھے، نہ کدی واجبات دیتے ہیں، یتیم تے ظلم کیتے ہیں، شریف دی عزت لٹھی ہے، سارا دن جھوٹ بلینا، سارا دن رشوت لینا، سارا دن مخلوق خدا نو دھوکہ دینا، یتیمہ دا مال میں کھا دے، مومنین دی غیبت میں کیتی ہے، علماء دی توہین میں کیتی ہے، مومنین دا دل میں دکھائے، وقتی عزت بخت اضافہ کیوں؟ امیر المومنین فرما رہے ہیں فاضر ہو، خدا سے ڈر، خوش نہ ہو، خالق یہ نعمتیں دے کے تجھے توبہ یاد ہی نہ، یہ چاہتا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، خود فرما رہے ہم مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ تم اپنے گناہوں میں مزید اضافہ کر لو، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ آخری حدیث کتاب الایمان والکفر القافی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 3007، توڑے میرے صادق امام فرما رہے ہیں ان اللہ اذا اراد بعبد خیرا فاذنب ذنبا اتبعہ بنقمت ویذکرہ الاستغفار، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، اللہ کسی کی آخرت کو کامیاب کرنا چاہے،
اللہ کسی کے ساتھ احسان کرنا چاہے تو جب وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کے بعد اللہ اس کو تکلیف، مصیبت، دکھ دیتا ہے تاکہ اسے استغفار یاد آ جائے۔ کوئی ٹھوکر لگی، کوئی دکھ، کوئی بیماری، کوئی گھاٹا، کوئی نقصان، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ دکھ دیتا ہے، مصیبت دیتا ہے تاکہ اسے توبہ یاد آ جائے، تھوڑا بہ کے حساب کرے، میں نے یہ گھاٹا کیوں آئے، میں نے یہ تکلیف کیوں آئی ہے، میں نے یہ ناکامی کیوں آئی ہے، میں صبح کیا کیتا ہی، میں کل کیا کیتا ہی، میں پچھلے ہفتے کیا کیتا ہی، تے وقت اپنے گناہ یاد آ جاویں تو انہوں پتہ چل جائے فلاں گناہ دی وجہ تو میرے تے دکھ آئے، فلاں 2 نمبری دی وجہ تو میرے تے اے مصیبت آئی ہے، میں جھوٹی قسم کھا دی آئی، میں مومن دی توہین کیتی آئی، میں نماز ترک کیتی آئی، میں واجب دا مذاق اڑا جائی۔ ہاں، گناہ کے بعد اللہ دکھ دیتا ہے جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے، کیوں؟ تاکہ اسے توبہ یاد آ جائے۔ اور دوسرا جملہ فرمایا وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرًّا فَأَذْنَبَ ذَنْبًا أَتْبَعَهُ بِنِعْمَةٍ لِيُنْسِيَهُ الْإِسْتِغْفَارَ، اور جب اس کی آخرت برباد ہونے لگتی ہے تو گناہوں کے بعد اللہ اسے اور نعمتیں دیتا ہے تاکہ اسے توبہ یاد ہی نہ رہے۔ وہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کے جواب میں اسے نعمتیں ملتی ہیں، اسے دنیا ملتی ہے، اسے وقت ملتا ہے، اسے پیسہ اور شہرت ملتی ہے، اسے اقتدار ملتا ہے، اسے جائیداد ملتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ گناہ ہی نہ لگے، نافرمانی ہی نہ لگے۔ اور اسے واسطے میرے آقا نے فرمایا بدترین موت ہے جڑی انسان نو حالت گناہ چ آ جائے، حالت گناہ چ موت آ جائے۔ شراب دا جام ہاتھے چاہتے موت دا فرشتہ آ گیا، منہ شراب دی بدبو آئی تے موت دا فرشتہ آ گیا، بدکاری دے بعد غسل واجب آئی تے حکم موت آ گیا، ہاں یتیم تے ظلم کر رہے آئی، شریف دی عزت لٹ رہے آئی، مومن دی غیبت کر رہے آئی تے موت آ گئی۔ فرمایا بدترین موت ہے جڑی انسان نو حالت گناہ چ آ جائے۔ اور اسے واسطے کوئی کام کرن تو پہلے، کسی جگہ تے بیٹھن تو پہلے سوچ، اگر اتھائی موت آ گئی 14 دے متھے کیویں لگسا، خالق دی بارگاہ پیشی کیویں دے سا۔ اور میرے محترم سامعین، یہ روایت جڑی آخری میں عرض کرنے لگا، میں خود نہیں پڑھی، میرے استاد محترم ملک صاحب قبلہ ایک مجلس سے پڑھ رہے ہیں، یقیناً میں بڑا مطمئن ہو کہ انہوں نے جملہ پڑھ سکتا۔ جدہ دنیا تو ٹرے نا حجاج ابن یوسف تے اپنے جے کسے نو ملے، اس پوچھے جو عالم برزخ کیویں پہ نب دی گئی، آکھیں لگا بڑی اوکھی۔ کیوں؟ آدھے جتنے لوگ قتل کرایا ہر مقتول دے بدلے میں نے ایک دفعہ قتل کیتا گیا، تے جی میں قتل کرایا ہا اسی طرح میں نے قتل، آخرت الگ، جہنم الگ، عالم برزخ 90,000 اگر شیعہ قتل کرائے یا سادات اور علماء، ہر مقتول دے بدلے میں نے قتل کیتا گئے پھر زندہ، قتل کیتا گئے پھر زندہ۔ لیکن آکھیں لگا کوئی ایڈا وڈا شیعہ ہی نا علی دا سعید ابن جبیر دے ایک قتل دے بدلے میں نے 70 بار قتل کیتا گئے، ایک مقتول دے بدلے۔ کوئی اتنا متقی، کوئی اتنا زاہد، کوئی اتنی معرفت امامت رکھن والا سعید ابن جبیر، سعید دے ایک قتل دے بدلے 70 بار قتل کر کے پھر زندہ، قتل کر کے پھر زندہ۔ ملک صاحب قبلہ پہ پڑھ دیں، سعید تو زہرا دی گود دا پلئی نہیں، تو مہر نبوت دا سواری نہیں۔ اگر سعید دے قتل دے بدلے قاتل نو 70 بار قتل کیتا گئے، اللہ جانے فرزند زہرا دے قاتل دا انجام۔ اور کیڑا بدبخت ہے وہ بندہ جڑا حسین دے قاتل نو رضی اللہ ثابت کرے، کیڑا بدبخت ہے وہ انسان جڑا شبیر دے قاتل نو جنتی آکھے۔ کوئی اوپری محبت ہے عالیہ نو شبیر نال، ہر بہن نو محبت ہوندی ہے بھیرا نال، لیکن کائنات تو وکھری محبت ہے نہ بہن بھیرا ماں دی۔ میرے قبلہ نجفی صاحب نے اللہ درجات بلند فرمائے، اپنی مقتل دی کتاب سعادت الدارین دے آخر
تے عالیہ بی بی دے حالات تعریف فرمائنا قبلہ نے ایک جملہ لکھا ہے ہر نماز تو پہلے بھرا دے چہرے دی زیارت کریا. اتنی محبت ہستا جب تک بابے دے گھر رہی ہے تاں عبداللہ ابن جعفر طیار دے گھر رہی ہے تاں ہر نماز تو پہلے بھرا دے چہرے دی زیارت وقت مسلح عبادت تے آوے آدھی علی دی. میں حقیر تھے ایک لفظ دا اضافہ کردہ یہ سمجھا سکا. میں آدھا جتنے تائیں پھردی آئی اجرکم علی اللہ جتنے تائیں پھردی آئی ہر نماز تو پہلے بھرا دے چہرے دی زیارت. ایک روایت اور چا پڑا تھا کہ بات سمجھ آ جائے تے چند وین یہ انہیں قریب گزریے دا 28 رجب تو سا سنے ہو سی ذاکرین علماء تو کیویں چھوڑی اس نانے دی نگری. ملک صاحب قبلہ پڑھ دیں دیں محمد حنفی ابوزو بیٹھے کر دیں جدا کہ غلام آکے دسے علی دیاں دیاں دے محمل تا دروازے تے بہ گئے. غیرت مند ہاشمی نو نالین بھول گئی دوڑین بابل جایا من تا فرمایا ہے سوچے سا ایڈی جلدی تیاری اتے بطول دے مسافر بچڑے آکے ان اللہ شاہ ان یرانی قتیلا میرا خالق چاہندہ ہے میں کربلا کس ونجا. سوا لکھ نبیاں دی محنت نہیں بچ دی جب تک میں کربلا کس نہ ونجا. جدہ شہادت دی خبر دیتی ہے نا امام تڑپے غیرت مند ہاشمی ادھے مولا جے کسن وینے وط بھینا تا نال نہ لے ون. جدہ کہنا یہ کسن وینے وط عالیہ تا نال نہ لے ون. ترائے جواب مقتل دیا کتابیں میں نو ملیں جو امام کے جواب دیتے لیکن میں اس مناسبت نال ہکو جملہ دورامنا چاہنا. جدہ غیرت مند ہاشمیہ کہنا مولا جے کسن وینے وط عالیہ جے بھین تا نال نہ لے ون. کربلا دا مسافر کھڑا دے محمد حنفیہ انہاں دی میرے بغیر نبھدی نہیں. انہاں امن دیا پلیاں دا لازا شبیر دے بغیر سادات غیر سادات میں آدھا جنہاں دا بیرا دے بغیر لحظہ نہ نبھدا. اللہ جانے داہمی دی دیگر کی میں کھڑی پشتی آئی تو جو ٹریا وینے اساں کہندے حوالے اجرکم علی اللہ. یہ جملہ پڑھنا ہی سوکھ ہے سننا ہی سوکھ ہے. علی دی تے حوصلے تے جرات دا پہاڑا بطول دا پتر بھین پچھے زخمی بھرا کولو تو جو ٹرا وینے اساں کہندے حوالے. کربلا دا غریب رو کے کھڑا دے تساں اللہ دے حوالے. جڑی لازہ نہیں وستی میں آکھیا نا جتنے تائیں پھردی ہائی یہ جملہ ہون سمجھ آسی بھیرا کٹھے داہویں دی دیگر بھین ملنا یہ یارہ دی دیگر پاند چوکھا کوئی نہ منزل ڈھیر کوئی نہیں. یارہ دی رات گزریے نہیں آئی یارہ دی صبح ہوئیے نہیں آئی یارہ دے دوپہر ڈھلے نہیں آئی. اللہ جانے کیڑی مجبوری آئی علی دی دی ادھو یارہ دے دوپہر ڈھلے زیور پا کے بے پلانے اٹھا کو لا کے کھڑی ہوئی دی علی دی. نظرت یمیناً و شمالا سجے لٹھے کھبے لٹھے کن گئے ہو میرے پردے بڑا بڑا لے کن گیا میرا اکبر کہنے گیا میرا عباس بدن سید سجاد اماں میرے درد بدا چھوڑ دے اماں میں سجاد حاضرہ سوار جو ہونا سو گئی. ملک صاحب قبلہ پڑھ دے ہونے نو میری آقا دادی کتنے واری سوار ہونے کتنے واری لہنے کون سوار کرے سیا کون لائے سیا اوکھے جو سوار ہوئے ہو توڑے کوفے تک تا سوار لگے ونجوا کوفہ کیا جدہ مقتل جو گزریے اٹھان دے بان دا انتظار نہیں کیتا ایویں جھڑیے غازی دا لانا بھولا چھوڑے. فرق بڑے جڑے دامینو لتے نو علی دے پترائیں جڑی یارانو جڑیے علی دی پردے دار دی
جڑے داوی نو لتے نو گھوڑیا تے چڑھنا ہی جان دے آئے لانا ہی جان دے آئے جڑی یارہ نو جڑی اے علی دیو پردے دار دی آئی جے رج کے نانے دروزے ہی نانے استاد العلماء فرمینے ہونے آئندہ پاند چوکھا کوئی نہ منزل ڈھیر کوئی نہ ہی بھراؤ دے آنے تائی کئی دفعہ اٹھی ہے وات جڑی ہے مجبوری کیڑی ہے بھراؤ دے بدن دا کوئی ٹکڑا ملے علی دی دی بہرے اجرکم اللہ دادارو جتھے جڑی ہے بھراؤ دیا دیا تائیں گھوڑیا دیا ٹاپنا سینے دیا ہڈیاں ملے نا جان پویا ہوتے آئیے جتے بگئے سر دے بھراؤ دی لاش بین کر کے آدھیے حسین بین ملے آئیے جڑے بہنا لے بھرا بیٹھے ہو جدا مدت بعد بہنا بھراوان ملین وات بھراوان رخسار چم دیا واتی آن بھریوے بھراوان سینہ چم دیا واتی آن بھریوے بھراوان ہاتھ چم دیا 8 بار دے بعد آئیے علی دی دی جتھے دا بھراو دا سرنال کوئی نہ چند قدم پچھاڑ کے پہلا وین کر گیا دیئے اریدوانو کا پہلا وجہ کا 8 بار دے بعد آئیا میرا دل دا میں تیرے رخسار چوسا مجبوری کیڑیے بی بی آدھیے تیرا سرنال کوئی نہیں تے بین ملے رہے اجرکم اللہ دادارو دجا وین کر کے آدھی اوریدانو کا بیلا صدرک 8 پاور دے بعد آئیا میرا دل دا میں تیرا سینہ چوسا مجبوری کیڑی ہے بی بی آدھی قد رفضو صدرک تیرے سینے تے گھوڑے آدھی نالا دے کسے تریا وین کر کے آدھیے میرا دل تا چاندہ تیرے ہاتھ چوسنا تیرے ہاتھی زخمی ہے بچو عابد حسین کوئی جا چمی بھی اسیا کوئی نہ قبلت موضیعتا واحدتا ما قبلها الرسول انج بیٹھیے جو نمازی تشہد جبان ہے ہو جا چمی اسیڑی نانا نس چو سکا ما قبلت ہر بدور جنے زہرا جئی ما بوسے دائی کیڑی جا وزاد فما علا نہرے اپنے تسے لب بھرا دیا کٹیا رگا ترگ کپے گل دے بوسا دے گیا دیا جاگ بھین ملے رہی میمی آدھی حسین اے نانے دبو سید اے ماں زہرا دبو سید اے باب علی دبو سید اے بھرا حسن دبو سید اجرکم اللہ دادارو آخری وین چند گلہ نانے ناو کی دیا سیاجدہ صلی علیہ ملیک السماء بی بی آدھی نانا تیرے دے ملائکہ درود پڑھ دے آوے ایک پدر کربلا کسلی مسلوب الامامت والرضا کیا بالا ہائیے کیا کبا کیا ماما بناتوں کا سبایا نناوے ایک دیا رسیاں بھائی کھڑیاں نہیں اجرکم اللہ آخری وین دارو نانے نال گلہ کرن دے بات وقت بھیرا نال ترائیں گلہ کی دیاس اللہ سیات اور طول عمر عطا فرمائے ملک صاحب قبلہ پڑھ دے ہوندے نیڈا دردہ دشمنی رندے
ایڈے دکھے ویڑا نہ حیوانی رونے نہ قاتلی رونے نہ کیڑے ترائے ویڑا پہلا ویڑ کر گیا دیے حسین بیمار ہویا بھیڑا علاج کر لیا بیوی آدھی زخمی ہویا دیا برہم اجرکم اللہ بیوی آدھی پردیس کیا ہویا بھیڑا دویا کدی دول سے بیوی آدھی میں تیرے ملن دیا امید مخاک بیوی آدھی میں کئی حصے تقسیم ہوئے کٹوری ہوئے دیا بیوی آدھی جے تو مدینے اللہ حسین دیا تے بھیڑا آخری سلام کرے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم نسألك زيادة في العلم بركة في الرزق وصحة في الجسم وطولا في الحياة ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة کریم اللہ اتحار دی عزت و عظمت صدقہ کرے جی عبادت منظور و مقبول فرما حاضرین دے صغیر و کبائر تو درگزر فرما حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما بالخصوص بھائی محمد اسماعیل خان ڈاکٹر مظہر حسنین خان اس خانوادہ دے تمام مرحومین بھائی اسماعیل خان دے خاندان دے تمام مرحومین دے درجات بلند فرما ساڑھے دو دوست آئی دنیا تو ٹرین میاں ناصر رضا ڈھکو اور بھائی نظر حسین کا چھیلا مالک انہاں دے درجات بلند فرما انہاں دی قبور نو 14 دے انوار نال منور فرما شفاعت سیدہ نصیب فرما صغیر و کبائر تو درگزر فرما فشار قبر تو محفوظ فرما کریم اللہ جتنے لوگ اس شہر آزاداری دی بنیاد رکھ کے گئے محبت اہل بیت دا درس دے کے گئے اس مسجد دا حصان اس امام بارگاہ دی آزاداری دا حصان اگر قبریں جو ہیں ستے ہیں اس مجلس سے ازادہ ثواب ہونا تمام مرحومین دی ارواح و حساب فرما شہداء دے درجات عالین متعالی فرما سیانے ترلائی دے زخمیان و صحت کلی عطا فرما باقی جتنے مریضان بالخصوص سردار عباس حاجی تصور زوار شفقت حسین باقی جتنے لوگاں ساڑھے دے میں دوائن ملک لباس صحت و عافیت عطا فرما بے اولاد آباب دیاں جولیاں آباد فرما مقروض آباب نوست رزق عطا فرما کاروبار مال اور رزق کی برکت پیدا فرما بے اولاد آباب دیاں جولیاں آباد فرما اسنگنا ہنگارہ نو پردیس اور حادثات دی موت تو محفوظ فرما وطن دی موت نصیب فرما خاتمہ بالخیر فرما اپنی ذات دے علاوہ کسی کمینے دا محتاج نہ کر ٹورن تو پہلے توبہ دی توفیق عطا فرما بے گھرانو گھر عطا فرما طلبانو تعلیمی کامیابی عطا فرما بے روزگار نوجوانوں روزگار عطا فرما کریم اللہ پریشان حال آباب دیاں پریشانیاں دور فرما حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما زیارت قبر مظلوم کربلا نصیب فرما زمانے دے حقیقی وارث ظہور تاجیل فرما سڑیاں گناہگار رکھن امام دی زیارت نال منور فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل